بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قابل احترام حضرات، بھائیوں اور بہنوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی صلاحیت بھی دی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی دی ہے. دنیا میں اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے انسان اور جن کے علاوہ جس میں یہ دونوں صلاحیتیں اتنی بھرپور طریقے پر رکھی گئی ہوں. اور اسی لیے اس انسان کی ایک ضرورت ہے کہ اس کو کوئی بتائے کہ تم کس طرح اپنی زندگی گزارو کہ تمہارے اندر کی جو اچھائیاں ہیں وہ باہر آئیں. باہر سے اچھائیاں اندر کم جاتی ہیں، اندر سے اچھائیاں باہر زیادہ نکلتی ہیں. زمین سے جو غلہ اگتا ہے ایک بیج باہر سے ڈالا جاتا ہے لیکن پورا کھیت اندر سے نکلتا ہے. اگر اندر زمین کے اندر نہ ہو تو وہ کہاں سے نکلے؟ چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. انسان کے کام آنے والی، فائدہ پہنچانے والی بہت سی چیزیں زمین کے اندر چھپا رکھی، لیکن ایک سسٹم بنایا ہے کہ تم ان چیزوں کو باہر سے نکالنے کی اس طرح سے کوشش کرو گے تو وہ چیزیں اندر سے باہر نکلیں گی. جو چیز جہاں پر اندر نہیں ہوتی وہ باہر سے ڈالنے پر بھی نہیں نکلتی. اسی لیے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پہلے سوائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے فارمنگ سے پہلے، اور اس رپورٹ کے حساب سے لوگ وہاں فارمنگ کرتے ہیں کہ کس چیز کی یہاں فارمنگ کی جائے اور کس چیز کی نہ کی جائے. پتہ لگاتے ہیں وہ سائنٹسٹ لوگ کہ زمین کے اندر یہاں اس زمین میں کیا کیا چھپا ہوا ہے کیا. جو چیز اندر ہوگی وہی باہر نکلے گی، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالی اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. مجھے اکثر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ محبت کو محسوس نہیں کیا جا رہا ہے. اس زمانے کی ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ اللہ جو محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے اس زمانے میں اکثر انسان بشمول ہمارے آپ کے اس طرح محسوس نہیں کر رہے ہیں اس محبت کو جو وہ ہم سے کر رہا ہے.
جو اسے ہم سے مسلسل رہتی ہے، مستقل ہے، اس کو اس طرح محسوس نہیں کیا جا رہا۔ کوئی ماں باپ اگر یہ محسوس کریں کہ ہماری اولاد ہماری محبت کو اتنا محسوس نہیں کر رہی، تو ماں باپ کا دل اس سے بہت دکھتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ، کوئی پیرنٹس یہ محسوس کریں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ اور لوگوں کی محبت کو زیادہ محسوس کرتی ہے مگر اپنی ماں کی محبت کو کم محسوس کرتی ہے، اپنے باپ کی محبت کو کم محسوس کرتی ہے، تو یہ بات ماں باپ کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ ماں باپ تو پھر بھی ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے کیا امید ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے اس کو کیا دے پاتے ہیں؟ اور اللہ کی محبت کا حال یہ ہے کہ یہ جو سورج روز نکلتا ہے، یہ چاند روز نکلتا ہے، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو کچھ زمین غلہ اگاتی ہے، یہ جو کچھ بارش ہوتی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ سب کچھ یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اپنے دربار میں کھڑا کیا تو ہم سے سب سے پہلے تو یہی جملہ نکلوایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جتنی گہرے احساس کے ساتھ بندہ اس کو کہے گا اتنی ہی اچھی اس کی نماز ہوگی، اور جتنی اچھی نماز ہوگی اتنی اچھی زندگی ہوگی۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے۔ زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہو، نماز کو اچھا بنا لو۔ نماز اچھی نہیں بن پائے گی تو زندگی بھی اچھی نہیں بن پائے گی۔ جو اسلام کی حقیقت ہے، پورا اسلام، اس کا ایک ماڈل ہے نماز۔ اسلام کی حقیقت ہے طہارت، پاک صاف رہنا، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسلام کی حقیقت ہے نظافت، صاف ستھرا رہنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اسلام کی حقیقت ہے کنسنٹریشن، یکسوئی کے ساتھ دھیان جمانا اس کام پر جو کر رہے ہو۔ نماز میں اس کی بہترین مشق کا موقع ملتا ہے۔ اسلام کی حقیقت ہے اجتماعیت، اتحاد، ڈسپلن، نظم و ضبط۔ کیا اس نماز سے بہتر کوئی ہے طریقہ ڈسپلن سیکھنے کا؟ یہ الگ بات ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح جلالی نہ رہی۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس سے یہ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہیں، تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور۔ اتنا اتحاد دنیا میں کہیں سوچا ہی نہیں جا سکتا جیسی نماز با جماعت میں ہوتا ہے۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے میں سے کسی ایک کو جو اچھا قرآن پڑھ سکتا ہے، کوالیفیکیشن بھی کیا، جو اللہ کی کتاب اچھے پڑھ سکتا ہے، جو اللہ کی کتاب کو زیادہ سمجھتا ہے، اس کو ہم نے اپنا رہنما بنا لیا، امام بنا لیا، کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے۔ اب ہمارا رکوع اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا رکوع ہوگا، ہمارا سجدہ اتنا ہی ہوگا۔ ہمیں جی چاہ رہا ہے لمبا سجدہ کرنے کا، امام نے مختصر سجدہ کیا، ہم اس کی اقتدا ہی کریں گے، چاہے ہم اگر اس کے بعد ہم پڑے رہے سجدے میں، چاہے جتنا روتے رہے، مگر نماز تو ہماری خراب ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے اجتماعیت نہیں سیکھی۔ امام سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس دنیا میں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام، لیکن اپنی غلطی، اپنے امام کی غلطی کو دور کرنے کا طریقہ کیا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا۔ کس سے اتنا کہہ دو پیچھے سے کہ سبحان اللہ، بس نہ کوئی پوسٹر چھاپو، نہ مضمون لکھو، نہ گروپ بناؤ، نہ سیلری کم کرو، نہ یہ کرو نہ وہ کرو، بلکہ پیچھے سے کہو سبحان اللہ۔ امام کو بھی یہ بتایا گیا کہ جیسے پیچھے سے کوئی کہے سبحان اللہ تو امام فوراً یہ سوچتا ہے کہ اس وقت یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے، اس کا ریلیونس کیا ہے۔ اس وقت جو مجھے کسی نے یاد دلایا کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے، تو امام کو فوراً میسج چلا گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، تبھی کوئی پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے۔
اور امام نے فوراً اپنی غلطی ڈھونڈ لی کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی. سب کے سامنے امام نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اس نے دو سجدے بڑھا کر اللہ سے معافی مانگی. کتنا اتحاد سکھایا گیا کہ عام نمازی اگر یہ کہتے کہ غلطی امام صاحب آپ سے ہوئی ہے، آپ 2 سجدے کیجئے، ہم کیوں کریں؟ غلطی آپ کریں اور سزا ہم بھی بھگتیں. ہم لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ اکیلے 2 نہیں 3 سجدے کیجئے. لیکن نہیں، یہ مزاج نہیں ہے امت کا. مزاج امت کا یہ بنایا گیا کہ غلطی جس سے ہو اس کو اکیلا مت چھوڑو، سب مل کر کہو اللہ معاف کر دے. پتہ نہیں ہماری کسی وسوسے کی وجہ سے امام کا ذہن بھٹک گیا، کیونکہ مقتدیوں کے وسوسوں کا اثر امام کے قلب پر پڑتا ہے. ایسا اشارہ کیا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہر مقتدی سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ غلطی میری نحوست سے ہوئی، شاید میری وجہ سے ہوئی. ہم سب معافی مانگتے ہیں. کیسا اتحاد، کیسا جوڑ. ہمیں کسی اور چیز یہ سب سیکھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دین کی اصل حقیقت پر واپس آئیں اور اپنے دین کی ایک ایک کام کی حکمتوں کو سمجھیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بہت بیان فرماتے تھے کہ اس نماز میں پورا اسلام ہے. آنکھوں کا کنٹرول نماز میں مشق ہے اس کی، کانوں پہ کنٹرول نماز میں مشق ہے اس کی، زبان پہ قابو نماز میں مشق ہے اس کی، دل کیا سوچے کیا محسوس کرے نماز میں مشق ہے اس کی، وقت کی پابندی نماز میں مشق ہے اس کی. یہ پورا اسلام ہم لوگوں نے زندگی سے الگ کر دیا ہے میرے بھائیوں، زندگی سے الگ کر دیا ہے اپنے دین کو. دین شکلوں کا نام رہ گیا، اس سے وہ عطر اور وہ خوشبو اور وہ مہک اور وہ پیغام اور وہ روح نہیں لے پا رہے ہم، نہ نماز سے، نہ زکات سے، نہ روزے سے، نہ حج سے. ظاہری اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اعمال کے اندر کا جو ایسنس ہے، اعمال کے اندر کی جو روح ہے، وہ اکثر ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہو پا رہی اور ہم اس کا دھیان جمائے بغیر کر رہے ہیں. یہ جو اعمال کے اندر کی جو روح ہے اس کا دھیان جمانے ہی کو تو ایمان اور احتساب کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. کہ جس عمل کی جو روح ہے، جس عمل کا جو اصل فائدہ ہے، جس عمل کا جو اصل پیغام اور میسج ہے، جس عمل کی جو اصل حکمت ہے، اس عمل کا، اس نتیجے اور فائدے کا دھیان جما کر وہ کام کرو گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. مثلاً روزے کا خاص الخاص مقصد ہے تقوی. کیونکہ روزے میں یہی تو تقوی کہتے کس کو ہے؟ اپنے کو تھامے رکھنا، اپنے کو روکے رکھنا، ریسٹرین، اپنے کو روکے رکھنا، اسی کو تو تقوی کہتے ہیں. اور صبح سے شام تک روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے کو روکے رکھنا. کتنی چیزیں جائز تھیں لیکن ان سے ہم اپنے کو روکے رکھتے ہیں. اب اگر کوئی شخص روزہ رکھے اس ارادے سے کہ میں اپنے کو روکے رکھوں گا، اس مشق کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا فرض بھی ادا ہوگا اور یہ فائدہ بھی اس کو حاصل ہوگا. ہم صرف فرض کی ادائیگی کی نیت کرتے ہیں، اس کا اصل فائدے کی نیت شاید ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں کرتے، اس لیے اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. روزے کتنی مرتبہ رمضان کی ہم رکھ چکے، تقویٰ ہم میں سے بہت کم کو مل پایا. اکثر میری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ اس زمانے کے غیر مسلم ہی سے ہم کو شکایت نہیں ہے کہ اسلام کو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کا رونا ہے کہ ہم اس زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے. ہے کیا اسلام؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندوں کے لیے کوئی زنجیریں ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لمبی چوڑی فہرست ہے، پابندیوں کی کچھ عجیب غریب قسم کی بیڑیاں ہیں جو ڈال دی گئی ہیں. اسلام یہ ہے؟ آج کل عام طور پر ہمارا نوجوان اور عام طور پر یہ سمجھتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ بہت مشکل ہے.
اور 50-60 سال کی عمر سے پہلے تو بہت ہی مشکل ہے. پہلے اچھی طرح ذرا دنیا کو انجوائے کر لیں, اس کے بعد جائیں گے حج کرنے, اور وہاں سے واپس آ کر بالکل دیندار بن جائیں گے. جب گھر والے ہم کو اپنے گھر میں زیادہ نہیں ٹھہرنے دیں گے, کیونکہ بوڑھے لوگ عام طور پر نہیں اچھے لگتے گھر میں لوگوں کو, تب ہم مسجد میں زیادہ وقت گزاریں گے, تب دیندار بن جائیں گے. اسلام کیا ریٹائرڈ لوگوں کے لیے آیا ہے؟ اسلام کیا ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ لوگوں کے لیے آیا ہے؟ اسلام کیا ان لوگوں کا کوئی شیلٹر ہے جو دنیا میں فیل ہو گئے ہوں؟ بہت چپتے ہوئے سوال ہیں, بہت چپتے ہوئے سوال. کیا ان کے لیے کوئی ریفیوجی سینٹر ہے وہ کوئی, کہ دنیا میں ناکام ہو گئے, گھر میں ناکام ہو گئے, بزنس میں ناکام ہو گئے, تو چلے اسلام کی طرف؟ اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں سے ہم کو بھی نکالے, اور ہم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور کرائے. انسان جتنی خوبصورت زندگی اس دنیا میں گزار سکتا ہے, انتہائی حسین و جمیل, انتہائی فطری, انتہائی خوبصورت, انتہائی اٹریکٹیو, انتہائی آرگنائزڈ, اسلام اس زندگی کا نام ہے. اپنے بڑوں کا ادب کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے انسان کی, یہ اسلام سکھاتا ہے. سچ بولنا انسان اس کو پسند کرتا ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے. صاف ستھرا رہنا یہی فطرت پسند کرتی ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے. حیا اور شرم, حجاب, یہی انسان کی فطرت پسند کرتی ہے, یہی اسلام سکھاتا ہے. شاید میری زبان سے وہ سنا ہوگا کبھی آپ نے پچھلے کسی نشست میں, پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک امریکن لڑکی نے ہوائی جہاز میں جو سروس کرتی تھی, ایئر ہوسٹس تھی, اس نے مجھ سے ایک سوال کیا پردے کے بارے میں ایک سفر کے دوران. اسی زمانے میں امریکہ میں ایک بہت دلچسپ کیس چلا تھا, اور وہ کیس یہ تھا کہ کوئی صاحب اپنے بریف کیس میں $1,80,000 کے ڈائمنڈس اور جیولس لے کر نکلے, اور اپنی کسی پہنچے راؤنڈ اباؤٹ پہ کسی چوراہے پہ, اور انہوں نے کھول کر وہ بریف کیس وہاں پر رکھ دیا, اور آس ہی پاس کہیں ان کی اپارٹمنٹ تھا. انہوں نے گاڑی پار کی اور گہرے گئے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگے کہ اب بڑے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہی ہوا جو ہونا تھا. کوئی دوسرے صاحب گزرے, انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت گولڈن چانس ہے. انہوں نے جلدی سے گاڑی روکی, وہ اٹھایا اور بھاگے لے کر. اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا, پولیس کو انفارم کر دیا, جلد ہی وہ اریسٹ کر لیے گئے. کیس چلا کورٹ آف لا میں, تو امریکن ہائی کورٹ ٹیکساس اسٹیٹ کا کیس تھا یہ. تو وہاں پر جو ججمنٹ ہوا وہ بہت ہی دلچسپ تھا. جب اس لڑکی نے پردے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ تھوڑا پیشنٹلی سنیے گا میرا جواب, آخر میں آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا ریلیونس ہے. آپ کے ہی ملک میں ہونے والے ایک کیس کی اسٹوری میں نے پڑھی ایڈیٹرس ڈائجسٹ میں, اور وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں. ججمنٹ یہ تھا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو اٹھایا ہے, اصل مجرم وہ ہے جس نے بریف کیس کو چوراہے پر کھلا ہوا رکھا. اس لیے کہ جو چیز سیکیور انداز سے رکھی جانی چاہیے, جس چیز کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے, جب آپ اس کو اوپنلی رکھ دو گے تو یو آر دا گلٹی. چنانچہ انہوں نے جو کورٹ نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جن صاحب نے اس کو رکھا تھا ان کو 6 مہینے کی جیل ود مینٹل ٹریٹمنٹ, اس لیے کہ سم تھنگ از رانگ, ورنہ وہ باہر رکھا ہی نہ ہوتا. اور جن صاحب نے اٹھایا تھا ان کو جج نے کہا کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ $80,000 تو واپس کر دیں اس کے سابق مالک کو, اور باقی جو 1 لاکھ ہیں اس میں سے اتنے % خود رکھے اور اتنے % کسی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر دیں. تو جب یہ میں بیان بتا چکا, 1 منٹ لگا اس کو سمجھنے میں کہ کیا تعلق ہے اس کے سوال کا, اور جب میں نے یہ بات کہی کہ اسلام
ایک لڑکی کو، ایک عورت کو ایک انتہائی ویلیویبل، بہت قیمتی، بہت پریشس، بہت خوبصورت، قابل حفاظت ہیرے موتی کی طرح سمجھتا ہے، جس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت اپنے آپ کو باہر چوراہے پر رکھ دے گی اور پھر کسی کی نیت خراب ہوگی تو امریکن کورٹ کے اپنے اس ججمنٹ کے مطابق مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا، مجرم وہ ہوگا جو باہر نکل کر انوائٹ کرے گا۔ تو میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں اس وقت تحدیث نعمت کے طور پر، اور ایک راستہ، ایک سبق ملا کس طرح اسلام کو پیش کیا جانا چاہیے کہ وہ اتنی سیریس ہو گئی وہ لڑکی۔ اس نے کہا کہ اب میرے ذہن میں تو ایسے کچھ اور بھی سوالات ہیں، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن اب وقت نہیں ہے، اب آپ کو تو کراچی اترنا ہے، اب کراچی ٹرین لیٹ کرنے لگا تھا، آپ کو اترنا ہے، تو آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجیے، کانٹیکٹ نمبر دیجیے، میں بات کرتی رہوں گی۔ میں مدینے میں اس وقت پہنچتا تھا تو میرے ایک پڑوسی کے پاس فون تھا، ان کا میں نے نمبر دے دیا۔ اگلے 3-4 مہینے تک اس کے فون آتے رہے، مہینے میں 1-2 مرتبہ، اور وہ کچھ نہ کچھ پوچھتی رہی۔ آخری فون جو آیا اس میں اس نے کہا کہ میں اس وقت اسلامک سینٹر سے بول رہے ہوں، شکاگو سے، اور میں نے ابھی شہادہ کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اسلام بہت خوبصورت طریقے سے زندگی ہے، اسلام بہت ہی مہذب طریقے سے زندگی ہے۔ کچھ ہم سے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہم، کچھ پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ سب مل کر ان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پہلے خود بھی سمجھیں، خود بھی ہمارا جو تصور ہے دین کا، وہ ہمارا جو دین کا جو تصور ہے، اللہ کرے کہ وہ اس طرح اس مزاج میں ڈھل جائے جس مزاج میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جس مزاج سے آپ نے صحابہ کرام کو لیا تھا۔ صحابہ کے الگ الگ مزاج تھے اور ہر ایک کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے تھے۔ الگ الگ مزاج تھے اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارے صحابہ کا ایک مزاج تھا، ہر ایک کا الگ الگ مزاج۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سیدنا ابوذر غفاری کا مزاج اور سیدنا معاویہ اور سیدنا عثمان غنی کا مزاج ایک تھا؟ حضرت ابوذر کا مزاج بالکل درویشانہ تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ بزنس میں کیوں لگے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ پیسہ کیوں کما رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ مکان کیوں بنانے لگے۔ جہاں کسی نے مکان بنانا شروع کیا وہ اپنا لمبا سا ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے تھے اور توڑ ڈالتے تھے مکان۔ یہ ان کا مزاج تھا کہ دنیا میں یہ سب کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے ہیں، اگر یہ سب اچھا ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیا ہوتا، ابوبکر نے کیا ہوتا، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان اس پریشانی میں تھے کہ یہ لاکھوں نو مسلم نئے آئے ہیں مدینے میں، یہ رومن امپائر سے آئے ہیں، یہ پرشین امپائر سے آئے ہیں، اگر ان سے ہم نے کہا کہ اپنی لائف سٹائل ایک دم سے بدل کر ہم عربوں کی جو سادہ زندگی تھی اس کو قبول کر لو اوور نائٹ، تو یہ لوگ تو اسلام سے ہی واپس چلے جائیں گے، اس لیے تھوڑی ان کی رعایت کرو، حدود شریعت کے اندر جہاں تک گنجائش ہے اتنی ان کو رعایت دو۔ ہم خود نہیں بدلیں گے، نہ مدینے کا معاشرہ بدلے گا، نہ صحابہ اور صحابیات بدلیں گے، لیکن ان کو تو کم سے کم اجازت دو۔ لیکن یہ بھی امت کے سردار اور وہ بھی امت کے امام، کسی کی ہمت نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے آدمی تھے اور حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے۔ ایک مرتبہ ذمہ داری پڑ گئی حضرت حسان پر ایک قلعے کی حفاظت کی، اور جب ایک عورت نے قلعے کے اندر سے جھانک کر دیکھا کہ کوئی یہودی آ رہا ہے اور بہت خراب ارادوں سے آ رہا ہے، تو حضرت حسان ہی محافظ تھے، حضرت حسان سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ کر اس کو روکو، تو حضرت حسان نے وہاں بھی شاعرانہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس قابل ہوتا، اس کام کا آدمی ہوتا تو میدان میں نہ ہوتا، تم عورتوں کے پاس کیوں ہوتا؟ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے تلوار نہیں چلے گی، میں نہیں اس کام کا آدمی۔ لیکن سلام ہو اس عورت پر کہ اس نے ایک جملہ حضرت حسان پر تنقید کر نہیں بولا، ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کام اس وقت مجھے خود کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ قلعے کی فصیل پر چڑھی، ایک بڑا سا پتھر لیا، انتظار کیا، اور وہ آدمی خاص انداز سے جس طرح چلا جاتا ہے ایسے موقع پر چھپ چھپ کے رینگ رینگ کے وہ چل رہا تھا۔ جب وہ زد میں آیا تو انہوں نے پتھر مارا اور وہ پتھر صحیح نشانے پر لگا، اس آدمی کا سر پھٹ گیا، وہ وہیں مر گیا۔ اور اس وقت حضرت صفیہ نے کہا
کہ کم سے کم ایک کام تو کرو کہ اس کا سر کاٹ کے اور اس طرف دور ڈاکٹ ڈالاؤ تاکہ یہ میسج تو جائے کہ یہاں کوئی ہے حفاظت کرنے والا. اتنا تو کام کر دو، اب تو مر گیا ہی ہے. اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ جملہ میں خود پورا نہ کروں تو اچھا ہے، مجھے ذرا حفاظت سے واپس جانا ہے. ہم لوگ اگر ہوتے تو اللہ جانے کتنی سخت تنقیدیں کرتے. بزدل ہے، بالکل نامرد ہے، اور بالکل ڈر گیا، اور بالکل نکما ہے، اور کاہل ہے، اور بھاگتا ہے اس سے یہ کہتے، اور وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے، اور اسی طرح امت ٹوٹ جاتی. وہاں مزاج صحابہ کا یہ تھا کہ فلاں کام فلاں آدمی نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں، میں کروں گا اس ویکیوم کو پورا، میں کروں گا اس کو پورا. سب لوگ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کو پرفیکٹ بناتے تھے. اس طرح لوگ ایک دوسرے کی مدد کر کے اور ایک امت بنتے تھے. لیگ پولنگ نہیں تھی وہاں پر، ٹانگ گھسیٹنے کا رواج نہیں تھا، کرٹیسائز کرنے کا رواج نہیں تھا، غیبت کرنے کا رواج نہیں تھا، الزام لگانے کا رواج نہیں تھا، ہمت توڑنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کی کمی کو دور کرنے کا مزاج تھا. ایک کمی دوسری کمی کو پورا کرنے کا مزاج تھا. یہ اس سے امت بنی تھی اور اس سے ایک خوبصورت معاشرہ بنا تھا، بہت حسین و جمیل معاشرہ بنا تھا. ہر ایک آدمی مطمئن تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی میرا ساتھی ٹھیک کر دے گا. اور میں نے جو شروع میں بات کہی تھی یہ سب ان کو ملا تھا کہاں سے؟ نماز سے. نماز سے انہوں نے سیکھا تھا کہ غلطی کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے. صرف سبحان اللہ کہہ کر بس، شور نہیں مچایا جاتا. امام سے غلطی ہو گئی، مقتدی نے پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیا، یعنی اتنی سی بات کہہ دی کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے. امام کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت جو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ غلطی سے پاک صرف اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور امام نے فوراً غلطی مان لی، 2 رکعت 2 سجدے کر لیے اور توبہ کر لی، سب شریک ہو گئے. امت میں کوئی اختلاف نہیں بنا. آج ذوق الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، صلاحیتیں الگ الگ ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ کوئی ایک پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف دقت یہ ہے کہ ان الگ الگ صلاحیتوں کو یکجا کرنے والے کم ہو گئے. ان کو، ان مختلف موتیوں کو ایک لڑی میں پلو کر ایک حسین ہار میں تبدیل کرنے والے وہ امت کو مل جائیں پھر سے، تو پھر انشاءاللہ یہ امت پھر سے باغ و بہار بنے گی. یہ مل جائیں، یہ آسمان سے نہیں گریں گے. یہ میں جو دعا کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو دل میں گنجائش بڑھانی ہوگی، ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈنا پڑے گا، دوسروں کے لیے عذر تلاش کرنا پڑے گا. آخری جملہ، اپنے لیے تو انسان کو عذر نہیں تلاش کرنے چاہیے لیکن دوسروں کے لیے عذر تلاش کرنے چاہیے. لیکن ہم لوگ بالکل الٹا کام کر رہے ہیں. ہم دوسروں کے لیے کوئی عذر تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، وہ بیچارہ اگر عذر پیش بھی کرے تو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم سب اپنے عیوب کے لیے ہزاروں عذر ہر وقت ریڈی میڈ جیب میں رکھے رہتے ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کا ہم کو سلیقہ عطا فرمائے. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ یہ الگ الگ افراد، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ تحریکیں، الگ الگ مسلک، الگ الگ مکتب فکر، یہ سب ایک امت بن جائیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ایک امت بنائی جائے. یہ خاص وقت ہے امت بنانے کا. اس میں ہر منہ سے بول سوچ سمجھ کے نکلنا چاہیے کہ میرا بول یہ امت کو جوڑے گا یا توڑے گا. ہر لفظ جو قلم سے لکھا جائے سوچ سمجھ کے لکھا جانا چاہیے کہ یہ میرا لفظ امت کو جوڑے گا یا توڑے گا. امت کو بڑی مشکل سے بنایا تھا محمد رسول اللہ نے. امت کو توڑنے والا کوئی بھی عمل سب سے زیادہ دکھ پہنچاتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو جوڑنے والے اخلاق اور وہ ویژن نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.